السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ایک بیماری چل رہی ہے اب جس کو آئی فلو بولتے ہیں۔ آپ کو بھی معلوم ہوگا، اس بیماری کو آئی فلو بول رہے ہیں۔ تو اردو میں اس کو آشوب چشم بولتے ہیں، یعنی آنکھوں کا آ جانا، آنکھوں کا لال ہو جانا، آنکھوں کا سوج جانا۔ تو جس کو یہ ہے اس کے لیے میں کچھ 2-3 ترتیبیں بتاتا ہوں، آپ یہ ترتیب کریں، یہ کام کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو آنکھوں کو بار بار ملے نا، بار بار چھوئے نا، اور دوسری بات، اگر کسی کو یہ ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ملے۔ ایسا نہیں گھر میں جو پرانی دوائی رکھی ہوئی ہیں سالوں کی، وہ پرانی دوائی رکھی ہوئی ہیں اور یہ کسی کو آئی فلو آ گیا اور وہ پرانی دوائی ڈال لیے، بجائے اچھی ہونے کو خراب ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی ڈیٹ نکل گئی ہو، ایکسپائر ہو گئی ہو، اور ہو سکتا ہے وہ دوائی اس بیماری کے نہ ہو۔ تو سب سے پہلے جس کو ہو جائے اپنے ڈاکٹر سے ملے، سب سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، ڈاکٹر سے صلاح لیں کہ کیا آپ کو کرنا ہے۔ تو جو ڈاکٹر نے تجویزات بتائی ہیں ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جو ہے آنکھوں کو چھوئیں نا، بار بار جو ہے آنکھوں کو ملے نا، اور آنکھوں کو کسی صاف کپڑے سے صاف کریں، اور ٹھنڈا پانی آنکھوں پہ مارے، اور اپنی طرف سے کوئی علاج نہ سوچیں، بلکہ جو ڈاکٹر آپ کو رائے دے، مشورہ دے، ان کے حساب سے چلیں، اپنی رائے سے نہ چلیں۔ تو دوسری بات جو ڈاکٹر نے آج کل بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ چشمہ لگانا ہے۔ جس کو یہ آئی فلو ہو گیا، آشوب چشم، جس کی آنکھیں آ گئی ہیں، لال ہو گئی ہیں، سوج گئی ہیں، اس کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، وہ چشمے لگائے، کالے چشمے یا جیسے بھی چشمے ہو وہ چشمے لگائے، گھر سے باہر زیادہ نہ جائے، اور ٹی وی نہ دیکھے، فون نہ دیکھے، ٹی وی اور فون سے تھوڑے دن بچے۔ جب تک یہ بیماری ہے، جب تک آپ کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہو جاتی ہیں، جب تک آپ ٹی وی نہ دیکھیں، ورنہ آپ ٹی وی دیکھو گے، آپ فون دیکھو گے، گیم کھیلو گے، فون پہ جتنی زیادہ یہ فون ٹی وی استعمال کرو گے اتنا زیادہ یہ بڑھے گا، جلدی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے جب تک یہ ٹی وی وغیرہ، فون وغیرہ جو ہے دیکھنا بالکل بند کر دے۔ اور ایک اور بات، جس آدمی کو یہ آنکھوں کی بیماری ہوئی ہے، آئی فلو ہوئی ہے، تو وہ اپنے گھر میں رہے، زیادہ لوگوں سے ملے نہ جلے نہ، کیونکہ یہ اڑلی بیماری ہے۔ آپ جس کو دیکھو گے آپ اس کو ہو جائے گی، اس کو دیکھو گے اس کو ہو جائے گی۔ تو آنکھوں سے آنکھ نہ ملایا جاتا، چشمہ ہمیشہ جو ہے لگا کر رکھے۔ یہ تو وہ کام ہے جو کام ڈاکٹر بتا رہے ہیں، جو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک دعا بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی بات سنیں۔ دیکھو آنکھیں جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ جن کی آنکھیں نہیں ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ آنکھوں کی قدر کیا ہے، آنکھوں کی قیمت کیا ہے۔ جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھیں آپ۔ یہ آنکھیں دیکھو ہمارے پاس ہیں، ہم ان آنکھوں سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، کتنی بڑی بات۔ ہم ان آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، ان حدیث کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے بھی بڑی بات، ہم اپنے والدین کی زیارت کر سکتے ہیں، والدین کا دیدار کر سکتے ہیں، اور والدین کو دیکھنے پر تو ایک مرتبہ ایک حج کا ثواب ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھیں آپ۔ تو ان سے دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آنکھوں کی حفاظت بے حد ضروری ہے۔ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں، اگر آپ کی آنکھوں میں ایسا ہے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے ملے، فوراً جو ہے علاج کرائیں۔ ایسا نہیں آنکھیں آ گئی تو اب بس اپنا آپ ٹھیک ہوتے رہیں گے، ایسا نہیں، بلکہ علاج ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کام کرنا آپ کو، صبح اٹھتے ہی، جیسے آپ رات میں سو گئے، صبح جب اٹھیں گے، صبح جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے تو فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں۔ اول کلمہ سب کو یاد ہوتا ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سب کو یاد ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، اور اپنے دونوں ہاتھوں پر اس طرح پھونک ماریں، اپنی آنکھوں پر ایسے پھیر لیں، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں اور اپنی آنکھوں پر اس طرح پھیر لیں۔ یہ بزرگوں کا آزمودہ عمل ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ لوگ پوچھنے لگے بھی حدیث میں کہاں، حدیث نہیں، لیکن بزرگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ ہمارے استاد ہمارے کو یہ فرماتے تھے، تو ہم بھی بچپن سے جو ہے ہمارے والدین اور ہمارے استاد نے فرمایا کہ جب بھی صبح اٹھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، اس طرح پھونک مارنی ہے اور آپ کو دونوں آنکھوں پہ پھیلنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی بہت جلد آنکھیں ٹھیک ہوں گی۔ اور آپ کو ایک دعا پڑھنا ہے، یہ دعا ترمذی شریف میں بھی ہے اور مستدرک حاکم میں بھی دعا ہے۔ تو آپ اس دعا کو پڑھیں، آپ کی اسکرین پہ دعا آ رہی ہوگی، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ تو آپ اس دعا کو یاد کر لیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، تو آپ یہ دعا اچھی طریقے سے پڑھیں اور یاد کر لیں اس دعا کو۔ اور یہ دعا کون سی ہے، اللہم متعنی ببصری واجعلہ الوارث منی وارنی فی العدو ثاری وانصرنی علی من ظلمنی۔ بس یہ دعا ہے۔ آپ پہلی بار سن رہے ہیں تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے بہت لمبی دعا ہے، جب آپ بار بار سنیں گے تو آپ کو جو ہے چھوٹی لگنے لگے گی۔ اللہم متعنی ببصری واجعلہ الوارث منی وارنی فی العدو ثاری وانصرنی علی من ظلمنی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت موجود ہے، دونوں کتابوں میں روایت موجود ہے۔ صحابہ کے زمانے میں بھی ایسا صحابہ کو یا صحابہ کے بچوں کو ایسا ہوا، آنکھیں لال ہو جانا، آنکھوں کا سوج جانا، آشوب چشم اس بیماری کو بولتے ہیں اردو میں۔ تو یہ جب صحابہ کے زمانے میں یہ بیماری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ان کو بتائی کہ آپ اس دعا کو پڑھیں۔ اس دعا کو کس طرح پڑھنا ہے، اس دعا کے 2 طریقے ہیں۔ یا تو آپ اس دعا کو آنکھ پہ ہاتھ رکھیں،
آنکھوں پر ہاتھ رکھیں پھر اس دعا کو پڑھیں، بس اتنا۔ اب آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو وہ پڑھے گا، جس کو یہ دعا یاد ہو جائے گی۔ اب جس کو یہ دعا یاد نہیں ہے وہ کیا کرے، تو اس دعا کو پڑھے، اللہم متنی ببصری واجعلہ الوارث منی وارینی فی العدو ثاری وانصرنی علی من ظلمنی۔ دعا ہو گئی پوری۔ دعا ہونے کے بعد اس طرح تھوڑا سا تھوکے بھی، تھوڑا ذرات تھوڑے تھوڑے تھوکے، ایسا کر کے اپنی آنکھوں پر اس طرح پھیر لیں۔ اب یہ کتنی بار کرنا ہے، کرتے رہیں آپ جب تک آپ کی آنکھ ٹھیک نہیں ہوتی۔ آپ ہر گھنٹے میں جب بھی موقع ملے فوراً اس دعا کو پڑھا اور آنکھوں پر ہاتھ پھیر لیا، فوراً اس دعا کو پڑھا، آنکھوں پر ہاتھ پھیر لیا۔ اگر آپ کو پڑھنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، ہاتھوں پر پھونکیں اور ایسا اپنی آنکھوں پر اس طرح ہاتھ پھیر لیں۔ بس انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ دیکھو گے، 1 سے 2 دن میں انشاءاللہ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ دیکھو دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ اس بیماری سے تمام لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس بیماری سے تمام امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے، اور جن کو بیماری آ گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلد سے جلد شفا عطا فرمائے۔